ناظرین آداب، عظمت ٹائمز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ انجمن ترقی اردو ہند شاخ کرناٹکا کے صدر اور سینئر کانگریس لیڈر عبید اللہ شریف نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہبلی درگاہ شفٹنگ معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس کارروائی کے لیے وقف کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کی تساہلی سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہاں پر درگاہ شفٹنگ کا معاملہ آنے والا ہے، لیکن کوئی احتیاطی اقدام نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے مزید خیالات آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ انجمن ترقی اردو ہند شاخ کرناٹکا کے سیکرٹری مبین منور اور دیگر بھی موجود تھے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ تمام صحافیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے دعوت نامے پر یہاں آنے کی زحمت فرمائی۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ہبلی کی درگاہ حضرت سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا جو مسجد اور درگاہ دونوں جسے شہید کیا گیا ہے اس تعلق سے ہے۔ یہ درگاہ تقریباً 280 سال قدیم ایک نوٹیفیکیشن 10/9/2012 میں سروے نمبر 260 کو کرناٹکا ہائی وے ایکٹ 1964 کے تحت روڈ کی توسیع کے لیے ایکوائر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد درگاہ کی مینیجنگ کمیٹی، ہبلی کی انجمن اور شہریان ہبلی مسلسل اس نوٹیفیکیشن کے خلاف اپنی عرضیاں دیتے رہے، حکومت کو اور افسران کو بھی، اور اس کی اطلاع 2012 سے جو ہے وقف بورڈ کو بھی دیتے رہے وہ لوگ۔ اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب نے اس جگہ کا معائنہ کیا اور انہوں نے یہ ہدایت دی کہ اس روڈ پہ جہاں روڈ کو ہبلی اور دھارواڑ کے ہائی وے کو جو توسیع کرنا ہے، درگاہ کے سامنے جو جگہ خالی ہے اس طرف جو ہے روڈ کو توسیع کر لے اور اس کے بیچ درگاہ جو بھی مندریں اور مٹ آ رہے ہیں ان کو نہ گرایا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو جس کے لیے میں گرانٹ دوں گا۔ یہ بات پرسوں بیلگام کے سیشن میں بھی سدرامیا صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر انہوں نے بیان کیا۔ مینیجنگ کمیٹی مطمئن تھی اور کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ لگاتار اس کی نگرانی کرتے رہے۔ 2020 میں مینیجنگ کمیٹی کو اور انجمن کے عہدیداران کو اچانک اس بات کا شک ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت اڑ گئی ہے روڈ کے توسیع کے نام پہ جو ہے درگاہ کو ڈھانے کے لیے، درگاہ اور مسجد کو۔ تو انہوں نے 16 مارچ 2020 کو ہائی کورٹ دھارواڑ بینچ میں ایک ریٹ پیٹیشن فائل کیا۔ ریٹ پیٹیشن کا نمبر 1461022020۔ 17 مارچ کو اس کی پہلی سنوائی ہوتی ہے اور ان کو اسٹے مل جاتا ہے۔ بعد میں تقریباً اس دوران 2020 سے جس دن تک یہ ججمنٹ آیا 16/12/2022 کو، تب تک پورے 6 ججوں نے اس کیس کو سنا ہے اور 16 تاریخ دسمبر 2022 کو ہانریبل جسٹس NS سنجے گوڑا نے تقریباً 2:30 بجے اس مقدمے کا ججمنٹ دے دیا اور کیس کو ڈسمس کر دیا۔ بالکل 16 تاریخ کے بعد جو ہے دوبارہ مینیجنگ کمیٹی اور شہریان ہبلی حرکت میں آئے اور وہ چاہتے تھے کہ کورٹ جائے، کیونکہ یہ ایک سنگل بینچ کا آرڈر تھا تو وہ اپیل جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک 21 تاریخ کی سویرے سرکاری عملہ، پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس کو تعینات کر کے درگاہ کے آس پاس اور سیکشن 144 لگانے کے بعد پہلے تو مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ جب درگاہ کے مینیجنگ کمیٹی، انجمن ہبلی اور
जनाब एंटेसगिरी साहब साबिक वजीर, इन सब की मुदाखलत के बाद हुकूमत के अफसरान को ये कहा कि दरगाह को ना छेड़ा जाए और अगर दरगाह को, उस मज़ार शरीफ को हम खुद शिफ्ट करेंगे। तो 22 तारीख को जो है तकरीबन 6:30 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। दरगाह कमेटी के लोग, उलमाए दीन, वो मुफ्तियान कराम से मशवरे के बाद हज़रत सैयद मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को खोलने का काम शुरू किया, जो तकरीबन जुमेरात के दिन शुरू हुआ और जुमा का दिन लग गया। सवेरे 2 से 3 बजे तक ये काम चला। पहले ही एक उसी इलाके में जो जगह बाकी थी जहाँ इनके 2 मुरीदीन अदफीन हैं, उसके करीब में जो है एक जगह नई खबर बनाई गई और पुरानी खबर को खोला गया। मैंने एक वीडियो में देखा कि एक सुराख बना है जिसमें उस वली अल्लाह के ऊपर जो कफन डाला हुआ था, सफ़ेद कफन, बाकायदा से नजर आ रहा था। फौरन उसको निकाला गया उनके जिस्म मुबारक को और हरे चादर में लपेट कर जो है दूसरी जगह उसको तदफीन कर दिया गया। ये मामला जो है न सिर्फ मुसलमान बल्कि उस वली अल्लाह को मानने वाले हिंदुओं और दूसरे मजहब के लोगों को भी दिलों को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि इस दरगाह में जो है बहुत बड़ी तादाद में गैर मुसलमान भी आया। मामला इतने में ख़त्म नहीं हुआ। जजमेंट में और ये वाक़या होने के बाद मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के मौजूदा चेयरमैन ने ये कहा कि उन्हें इस बात की इत्तला नहीं थी। मैनेजिंग कमेटी और अंजुमन के लोगों ने उनसे कोई राबिता कायम नहीं किया। मैं समझता हूँ या तो उनकी लाइल्मी है या ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। वक्फ बोर्ड इस केस में सितंबर में ही इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन डाल के अपने वकील मोहम्मद अली को रखा था और जिस वक्त ये जजमेंट का ऐलान हुआ कोर्ट में वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद अली भी मौजूद थे। क्या वक्फ बोर्ड को उनके वकील ने इत्तला नहीं दी? वक्फ बोर्ड जिसका बहुत बड़ा अमला है और हुबली में जो है उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी रहता है, क्या उसने इनको इत्तला नहीं दी? ये इंतजार में थे कि मैनेजिंग कमेटी और अंजुमन के लोग इनको इत्तला दें। ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट के जजमेंट में पेज नंबर 4 और कॉलम नंबर 4 में ऑर्डर में जो जजमेंट आया है उसके तहत पेज नंबर 15 और कॉलम नंबर 28 में जजमेंट के ये लिखा गया है कि yet another factor that goes against the petitioner in this petition is that the Waqf board, which admittedly is the owner of the property, in whom the title of the property is vested, has not chosen to challenge the declaration. If the owner of the property does not choose to challenge the declaration, a committee constituted by the owner to manage the affairs of the religious shrine cannot obviously possess the right to question the validity of the acquisition. यानी उनका कहना है कि जब एक्विजिशन को वक्फ बोर्ड ने चैलेंज ही नहीं किया है तो वक्फ बोर्ड से अपॉइंट की गई कमेटी को कोई हक ही नहीं बनता है। तो मेरा यह सवाल है कि वक्फ बोर्ड ने जिनको इत्तला थी और उनका वकील कोर्ट में मौजूद है, तो वक्फ बोर्ड ने इस एक्विजिशन को क्यों चैलेंज नहीं किया और क्यों ऑब्जेक्शन फाइल नहीं की? मुझे एक बात और समझ में आती है कि एडवोकेट जनरल ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने इसको चैलेंज नहीं किया। क्या 2012 में नोटिफिकेशन जो इशू एक्विजिशन का नोटिफिकेशन इशू किया गया, तो क्या वो नोटिफिकेशन की कॉपी वक्फ बोर्ड को दी गई अगर वक्फ बोर्ड उसका मालिक है उस जगह का? जहां तक मुझे मालूम है वक्फ बोर्ड को नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं दी गई और वक्फ बोर्ड को पार्टी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ बोर्ड खामोश रह सकता है। ये एक वाकया हमारे सामने अभी आया है। इस वाकये पे जो है अब सियासत गर्म है। 2023 में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। अब इसका फायदा कौन लेना चाहता है वो ऊपर वाला ही बेहतर जाने। लेकिन ऐसे कई और
درگاہ اور مساجد ہیں جو روڈ کی توسیع کے لیے ابھی بھی کورٹ میں زیر سماعت ہیں. نواڈگی ایڈوکیٹ جنرل کا بیان ہے. اس آرڈر میں جج نے لکھا ہے پیج نمبر 5 کالم نمبر 6 میں کہ جو کیس مینیجنگ کمیٹی نے فائل کیا ہے ان کو کوئی حق ہی نہیں بنتا کیونکہ اس جگہ کی ملکیت کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف وقف کے ماتحت ہے. میں اسے انگلش میں پڑھنا چاہوں گا, آپ سن لیجئے. لرنڈ ایڈوکیٹ جنرل Sri Prabhuling K. Nawadgi, on the other hand, contends that the writ petition filed with the managing committee was not at all maintainable. The managing committee has constituted to manage the dargah, and since the land was owned by the Waqf board, the writ petition by the managing committee was not maintainable. He submitted that since the owner of the land, Waqf board has not itself no objection for the acquisition of the land. یعنی وقف بورڈ نے لینڈ ایکوزیشن کے خلاف کوئی آبجیکشن ہی نہیں فائل کیا. اسے ایکوزیشن کرنے کے بعد اس 30/12/2017 اور 1/3/2019 کو اس کا کمپنسیشن 20,32,515 روپے اوارڈ کیا گیا. فگر بولو پھر 20,32,515 جسے مینیجنگ کمیٹی نے لیا ہی نہیں. اور ایڈوکیٹ جنرل کا خود کہنا ہے اور ججمنٹ کے تحت کہ مینیجنگ کمیٹی نے 2010 سے مسلسل کئی پیٹیشنز دیے ہیں ایکوزیشن کے خلاف. کیا وقف بورڈ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا یا وقف بورڈ کے چیئرمین اور عہدیدار اور دوسرے ممبر حضرات اپنی کرسی کو بچانے میں لگیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اخلاقاً وقف بورڈ کے چیئرمین اور ممبران کو اس درگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے فوراً استعفیٰ دے دیں. جی اگر آپ سے کوئی سوالات ہیں. نوٹیفیکیشن بورڈ کو نہیں دیے کر کو آپ کو بول رہے ہیں. ہاں تو اب انہوں بھی وہ چیئرمین بھی وہ نہ بولیں گے کیا اطلاع نہیں تھی. اطلاع کہیں کو نہیں تھی. وکیل آپ نے رکھا ہے نا, آپ کا وکیل اپیئر ہو رہا ہے نا کورٹ میں, امپلیڈنگ اپلیکیشن فائل کیا ہے. دیکھیے وقف بورڈ کی ذمہ داری جو ہے, وقف بورڈ کرناٹک میں 30,000 سے جو زیادہ ادارے ہیں, وقف کے ادارے ہیں, اس کی ایک سپروائزنگ اتھارٹی ہے. یہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے. موجودہ وقف بورڈ اس معاملے میں بالکل ناکام ہوا ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اخلاقاً ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں, آج میں صرف وقف بورڈ کے اوپر نہیں بولوں گا, یہ درگاہ کے تعلق سے بتایا ہے. آئندہ چل کے وقف بورڈ میں جو ہو رہا ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں. آج دوسرے معاملے میں مت پوچھو, کچھ آگے دیکھو بھائی. یہ ایک نہیں ہے معاملہ, تمکو کا معاملہ ہے. اس سے پہلے رام نگرم ڈسٹرکٹ کا ایسا چھوڑا نا صاحب. میں کیا بول رہا ہوں خلق صاحب, دیکھو عیدگاہ اور مسجد لینڈ ایکوزیشن جو ہے پبلک پرپس کے لیے لے سکتے ہیں, وقف کی جائیداد ہو تو بھی. ہم نے اس سے کوئی یہ نہیں کیا, لیکن اس طریقے سے کسی ولی اللہ کی مزار کو بھی اگر ڈھانا چاہے